مسائل کی مجلس میں نماز سے متعلق بات چل رہی ہے، اور آج وتر کی نماز سے متعلق انشاءاللہ بات ہوگی۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ وتر کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ کتنی ہیں؟ 3 رکعتیں۔ اور یہ 3 رکعتیں وتر کی کون سی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ عشاء کے بعد۔ یہ 2 باتیں ذہن میں رکھیں کہ وتر کی کل رکعتیں 3 ہیں۔ دوسری بات یہ کہ وتر کی یہ 3 رکعتیں یہ خاص ہے عشاء کے فرض کے بعد، لہذا اگر کسی نے عشاء کی فرض سے پہلے وتر پڑھ لی، چاہے عشاء کی اذان ہو گئی ہو، فرض نہیں ہوئے، تو فرض سے پہلے اگر کوئی وتر پڑھ لے تو ادا ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ یہ 3 وتر تابع ہیں، یعنی جڑے ہوئے ہیں عشاء کی فرض کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ایک خاص نماز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اسی لیے حدیث پاک میں روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے 5 فرض نمازوں کے ساتھ ایک خاص نماز عطا کی ہے، اور وہ وتر کی یہ 3 رکعتیں۔ تو یہ خصوصی نماز ہے، اس میں چند باتیں جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وتر کی نماز کا حکم کیا ہے۔ وتر کی نماز یہ واجب ہے، ایک ہوتا ہے فرض، ایک ہوتا ہے واجب، ایک ہوتا ہے سنت، تینوں میں فرق ہے۔ فرض اس کو کہا جاتا ہے کہ اگر انسان اس کو ترک کر دے، اس کو چھوڑ دے، یا اس میں کوئی غلطی کر دے تو اس کو دوبارہ دہرانا پڑے گا، دہرائے بغیر کام نہیں بنے گا۔ اگر کوئی شخص فرض کا انکار کر دے، نعوذ باللہ، کفر لازم آئے گا۔ بات سمجھ گئے دوست؟ واجب اس کو کہا جاتا ہے جو فرض اور سنت کے درمیان ہے دوستو، لہذا واجب کے انکار سے کفر لازم نہیں آتا، لیکن گناہگار ہونا لازم آئے گا۔ ایک بات۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واجب عمل میں غلطی کر لے تو اس کے لیے اس عمل کو دوبارہ سے دہرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ اسی عمل کے اندر رہتے ہوئے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔ جیسے نماز میں اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا، نماز میں اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا، بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستو؟ نماز میں اگر کسی نے واجب چھوڑ دیا تو پوری نماز دہرانی پڑے گی یا سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ سجدہ سہو کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ صرف فرق آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرض کا حکم الگ ہے، واجب کا حکم الگ ہے، اور سنت کا حکم الگ ہے، لیکن واجب یہ فرض کے بالکل قریب قریب ہوتا ہے، لہذا واجب کو انسان چھوڑ نہیں سکتا۔ اگر کوئی شخص عشاء کی فرض پڑھ لے اور وتر چھوڑ دے تو گناہ گار ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستوں؟ اس لیے کہ وتر پڑھنا واجب ہے، اور اگر کسی سے وتر رہ گئی تو بعد میں اس کی کیا کرے گا؟ قضا کرے گا، جبکہ سنتوں کی قضا انسان پر لازم نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پہلی بات، پہلا مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ وتر کی نماز فرض نہیں ہے، سنت نہیں ہے، بلکہ
واجب ہے. 3 رکعت. وطر کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ سے یہ بات بالکل وضاحت سے عرض کر دوں کہ احادیث میں اس کے کم از کم 3 طریقے وارد ہوئے. ہمارے بہت سارے احباب جب رمضان المبارک میں حرمین الشریفین کا سفر کرتے ہیں، عمرے کے لیے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں، اللہ سب کو نصیب فرمائے. وہ حضرات تراویح کے بعد وطر جماعت سے جب پڑھتے ہیں تو یہاں سے جانے والے حضرات کو فرق محسوس ہوتا کہ بھئی یہ تو دوسری رکعت میں بیٹھے ہی نہیں. کبھی وہ کہتے ہیں دوسری رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہو کر 1 رکعت پڑھی، پھر سلام پھیر دیا، ہے نا. جبکہ ہمیں جو طریقہ سکھایا گیا وہ کیا ہے کہ وطر کی کل 3 رکعتیں، لیکن 2 رکعت کے بعد کیا کریں گے؟ قاعدہ کریں گے، ہے نا. قاعدہ کریں گے، التحیات سے شروع ہوں گے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہاں تک پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، یعنی سلام نہیں پھیریں گے. تیسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر کیا کریں گے؟ ایک تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ لے جا کر دونوں ہاتھوں کو باندھ دیں گے، اور اس تکبیر کے بعد پھر ہم کیا پڑھیں گے؟ دعائے قنوت پڑھیں گے. بات سمجھ گئے؟ اب یہ جو دعائے قنوت ہے وطر کی تیسری رکعت میں، اس کا پڑھنا یہ واجب ہے. دعائے قنوت کی دعا یاد رکھنی چاہیے، جو مشہور دعا ہے، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، آگے ونسجد. آخر تک اس دعا کو یاد رکھنا، یہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کو یاد رکھیں، یہ واجب ہے. البتہ چونکہ بعض دفعہ انسان ہے غفلت کی وجہ سے یاد نہیں کر سکا یا اب یاد نہیں رہی، بعض دفعہ یہ بھی ہو جاتا ہے کہ شروع میں یاد تھی پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے. ایسی صورت میں یہ مسئلہ بہت زیادہ لوگوں کو تشویش میں ڈالتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں. دعائے قنوت تو پوری ہمیں جو ہے اللہم انا نستعینک سے لے کر بالکفار ملحق یہاں تک تو اب پوری یاد نہیں ہو رہی، تو اب ہم کیا کریں؟ ایسی صورت میں یاد رکھیں، فقہا نے لکھا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہے، لیکن جب تک یاد نہ ہو تو کم از کم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ تو آسان سی ہے نا، ربنا آتنا والی دعا. تو یہ دعا اگر انسان پڑھ لے تو تب بھی اس کے لیے گنجائش ہے. اور اگر یہ بھی یاد نہیں ہے تو پھر اپنی سہولت کے ساتھ کوئی بھی عربی کی جو دعا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی پڑھ لے تو تب بھی کام چل جائے گا. تو جو بھی عربی میں سبحان ربی الاعلیٰ ہے، سبحان ربی العظیم ہے، عادت نہیں بنانی اس کو، لیکن جب تک یہ دعا یاد نہ ہو تو انسان اس کا اہتمام کرے گا اور یہ اصل دعا اس کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا. بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ اسی طریقے سے وطر کی نماز میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اس کی ایک خاصیت ہے کہ اس کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کسی سورت کو یا قرآن کریم کے کسی حصے کو ملانا ہے. حالانکہ فرض نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور اس میں 2 رکعت کے بعد جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو تیسری میں تیسری اور چوتھی میں صرف کیا پڑھنا ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. لیکن یہ وطر کی نماز کی خصوصیت ہے کہ یہ واجب نماز ہے اور اس میں تیسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے ساتھ کوئی سورت یا قرآن کا کچھ حصہ بھی
انسان کو ملانا پڑے گا۔ بات سمجھ گئے دوستوں؟ اگر کوئی شخص تیسری رکعت میں دعائے قنوت بھول جائے، اور یہ ہو جاتا ہے اکثر، بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اب سورت ختم کی اور پھر اللہ اکبر کہنے کے بجائے ڈائریکٹ رکوع میں چلے گا، اور آج کل تو دماغ کے خیالات ہوتے ہیں، کئی انسان گھوم رہا ہوتا ہے، رکوع میں جا کے یاد آیا کہ جی دعائے قنوت رہ گئی، اب کیا کریں؟ تو اب یہ غلطی ایک تو کر لی غلطی، اس کے بعد دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں، رکوع سے دوبارہ اٹھ جاتے ہیں، کس کی طرف؟ دعائے قنوت کی طرف۔ اور آپ نے یہ منظر بہت زیادہ دیکھا ہوگا رمضان میں، جب حافظ صاحب وتر کی نماز شروع کرتے ہیں، انسان ہیں وہ بھی بھول جاتے ہیں، اب حافظ صاحب دعائے قنوت بھول کر کے رکوع میں چلے گئے، اور پیچھے سے لوگ کہتے ہیں نہیں ہم تو آپ کو رکوع میں نہیں چھوڑیں گے، تو وہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، واپس آئے اوپر۔ تو واپس نہیں آنا ہے دوستو، نہ بولنا ہے ان کو، اس لیے کہ دعائے قنوت تو واجب تھی، واجب رہ گئی اور وہ رکوع میں چلا گیا، رکوع فرض ہے، اب اس کو فرض سے لے کر واجب میں لا رہے ہیں۔ بات سمجھ گئے؟ یہ درست نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اب ان کو چلنے دیں۔ اور باقی پیچھے سے ایک آدھ بندے نے سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ دیا تو سمجھ تو آ گیا کہ دعائے قنوت رہ گئی ہے، تو ایسی صورت میں آخر میں کیا کریں گے؟ سجدہ سہو کریں گے۔ لہذا ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد کتنے سجدے کریں؟ 2 سجدے کر لیں، پھر بیٹھ جائیں، پھر التحیات سے لے کر آخر تک پورا پڑھ لیں، اور پھر دائیں طرف سلام اور پھر بائیں طرف سلام۔ بات سمجھ میں آ گئی دوستو؟ تو یہ طریقہ ہے۔ تو بہرحال یہ دعائے قنوت سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے، وتر سے متعلق، اور دعائے قنوت ہم سب ساتھیوں کو سیکھنی چاہیے، جب تک یاد نہ ہو ربنا آتنا والی دعا پڑھ لیں۔ اور یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بلکہ مزید آسان لکھا ہے کہ اگر وہ بھی یاد نہ ہو تو 3 دفعہ پڑھ لیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، اور یہ بھی یاد نہ ہو تو فرمائے 3 دفعہ پڑھ لیں یا رب یا رب یا رب۔ ٹھیک ہے؟ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔